تو کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے اس کے مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ صرف یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے جی بس روزہ رکھنا ہے، روزے فرض ہیں جی روزہ رکھنا ہے، نہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جہاں ہمیں فرائض کا علم ہونا ضروری ہے، وہاں ہمیں فرائض کی ادائیگی اور ان کے احکامات کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیسے پڑھنی ہے یہ بھی علم ہونا چاہیے۔ لیکن ہم جب کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، تو ہم صرف یہی تو نہیں ہمیں پتہ کہ ہم نے کپڑے کا کام کرنا ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، کپڑا کہاں سے سستا خریدنا ہے، کیسے بیچنا ہے، گاہک کو کیا بات سنانی ہے، کیا اس کو بتانا ہے، اس میں کتنے پک لگے ہیں، یہ کیسے بنا ہے، ساری چیزیں۔ اگر آپ کہیں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو صرف آپ یہی تو نہیں کہ جی میں اکاؤنٹ جو ہے وہ جانتا ہوں، آپ کو اس کی ایک ایک پیرامیٹر جو ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو دنیا جس طرح ہم سیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملات جس طرح ہم سیکھتے ہیں، ہم دین اس طرح نہیں سیکھتے۔ دین میں ہم صرف اتنا پتہ ہے کہ ماں باپ کو کہ جی بچہ جو ہے وہ بالغ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، شروع میں شوق میں 2-4 جمعے کے روزے رکھوا دیتے ہیں، پھر بعد میں اس کو روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو بنیادی مسائل کا جو ہے وہ علم نہیں دیا جاتا کہ روزہ رکھنے کے لیے شریعت نے جو قواعد و ضوابط جو اصول بیان کیے ہیں ان کی تعلیمات جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آج میں وہ اہم باتیں جو اکثریت سے لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے ہیں، مسائل تو ایک ترتیب سے ہیں لیکن میں نے اس کو کچھ اس طرح مرتب کیا کہ وہ جو لوگوں نے مجھ سے رمضان کے حوالے سے کثرت سے سوالات کیے ہیں، انہی سوالات کو پھر میں نے آج کے اس جمعہ میں مرتب کر لیا کہ تاکہ ظاہر ہے کہ وہ سوالات جو ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزے کے مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں۔ ایک بات تو طے ہے چاند دیکھنے کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کا آغاز جو ہے وہ چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، اور اگر چاند نظر نہ آئے ان غم علیکم، اگر تمہارے اوپر بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہوں، چاند نہ دیکھا جا سکے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ قانون بنا دیا کہ پھر شعبان کا مہینہ جو ہے اس کے 30 روزے مکمل کر لیے جائیں، اور 30 دن مکمل کر کے رمضان المبارک جو ہے اس کا آغاز چاند دیکھنے سے ہو جائے گا۔ روزہ فرض کس پر ہوتا ہے؟ روزہ ہو یا کوئی بھی دینی حکم ہو، نماز ہو یا کچھ اور ہو، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو بلوغت کے بعد اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سوائے مریض اور مسافر کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکے۔ جب انسان بالغ ہو گیا، بلوغت کب ہوتی ہے؟ اختصار سے عرض کرتا چلوں، خواتین کے لیے جب ان کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بلوغت کی نشانی ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر احتلام ہو جائے تو یہ بلوغت کی نشانی ہوتی ہے۔ غیر ضروری بالوں کا آ جانا، زیر ناف بالوں کا آ جانا، یہ بلوغت کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر ان نشانیوں میں سے کسی نشانی کا ظاہر نہ ہو تو حد 15 سال کی عمر جو ہے یہ بلوغت کی حد ہے۔ 15 سال کے بعد انسان، ہر لڑکا ہو یا لڑکی، وہ بالغ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے دلائل اپنی جگہ حدیث میں موجود ہیں۔ تو جب کوئی بچہ بالغ ہو گیا تو اب اس کے اوپر روزہ جو ہے وہ فرض ہو گیا۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ سحری کھا کر روزہ رکھا جائے، لیکن اگر انسان بیدار نہیں ہو سکا، اگر انسان بیدار نہیں ہو سکا تو یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے سحری نہیں کھائی تو اب روزہ چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ سحری کھائے بغیر بھی اس نے روزہ ضرور جو ہے وہ کنٹینیو کرنا ہے، روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی جو نیت ہے، نیت یاد رکھ لیں، یہ کسی بھی دینی مسئلے میں نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، چاہے وہ نماز کی ہو چاہے وہ روزے کی ہو۔
یہ جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، بعض لوگ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ الفاظ نیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز ثابت نہیں ہے کہ پیچھے اس امام کی اور اتنے رکعت اور فلانا اور یہ قطعاً کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں۔ ہاں نیت کیا ہے کہ آپ نے سوچ لیا، ارادہ کر لیا کہ میں نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اور ہر مسلمان جس نے روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ نیت کر کے ہی سوتا ہے کہ صبح کو میں سحری کھاؤں گا اور میں روزہ رکھوں گا، تو نیت رات کو ہی کرنی ہوتی ہے۔ فرض روزہ جو ہے اس کی نیت رات کو سحری سے پہلے کرنی ضروری ہے۔ البتہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان کی نیت جو ہے وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ان کی نیت جو ہے وہ آپ سورج طلوع ہونے تک، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں زوال سے پہلے تک بھی نیت کر سکتے ہیں اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ناشتہ نوشتہ کر کے کہتے چلو میرا روزہ ہے، ایسے نہیں، کھایا کچھ نہ ہو۔ تو سحری جو ہے یہ کھانا، یہ ہمارے اور جو سابقہ امتوں کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری ہے۔ سحری کے کھانے میں اللہ رب العزت کی جانب سے برکت رکھی گئی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان کسی وجہ سے سحری نہ کھا سکے، وہ بیدار نہ ہو سکے، تو سحری کھائے بغیر وہ روزہ رکھے گا، اور روزے کی نیت یعنی دل میں ارادہ جو ہے وہ شام سے کرے گا۔ روزہ جو ہے اگر کوئی انسان حالت جنابت میں ہے تو روزے کا جنبی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ جو سادہ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح نماز جو ہے وہ جنابت کی حالت میں نہیں پڑھی جا سکتی، نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، اسی طرح شاید حالت جنابت میں روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا، ایسی کوئی قید روزے کے لیے نہیں ہے۔ اگر انسان جنبی ہے تو وہ روزہ رکھے گا، ہاں البتہ نماز سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ غسل کر کے پاک ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کرے گا۔ روزے کی حالت کے اندر مسواک کرنی چاہیے، بہتر یہی ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا ہی متبادل ہے یہ ٹوتھ برش۔ ٹوتھ برش جو ہے اس کے بارے میں بھی اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہ کیا جائے، اس سے روزے کے ٹوٹنے کا احتمال بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے ذرات ہیں پیسٹ کے وہ حلق سے نیچے جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن بہرحال ٹوتھ برش بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے ذرات جو ہیں وہ لازماً حلق سے نیچے جائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب آپ کے حلق سے کوئی چیز نیچے چلی جائے گی، جب آپ کے حلق سے کوئی چیز نیچے چلی جائے گی، معدے میں چلی جائے گی، آپ کو تقویت دے گی، تو اس وقت آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ٹوتھ برش جو ہے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ مسواک کا اہتمام کریں، لیکن بعض لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ مسواک کرنے کی ان کو عادت نہیں رہی یا روٹین میں نہیں ہے، تو وہ برش جو ہے وہ کرتے ہیں ریگولر، تو نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ٹوتھ برش جو ہے وہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ مریضوں کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، جو سانس کے مریض ہوتے ہیں نا، وہ انہیلر جو ایک سانس کا وہ ایک میڈیسن ٹائپ آتا ہے، جو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کہ نہیں ٹوٹتا، اس بارے میں بھی اگرچہ علماء کے مابین اختلاف ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو راجح بات وہ یہی ہے کہ ایسا مریض جس کو سانس کا پرابلم ہو اور انہیلر سے اس کی یوز کرنا اس کے لیے ہو، تو وہ انہیلر جو ہے یوز کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ معدے سے نہیں ہے، وہ اس کا تعلق جو ہے وہ سانس سے ہے، آپ کے معدے میں وہ نہیں جاتا، وہ آپ کے ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ وہ صرف سانس کی نالی میں جا کر سانس لینے میں آسانی پیدا کرتا ہے، وہ معدے میں جا کر آپ کو تقویت فراہم نہیں کرتا۔ اس لیے علماء کرام اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ایسا مریض جو ہے وہ صرف اس وجہ سے روزہ نہ چھوڑے، بلکہ انہیلر کا استعمال کر کے وہ اپنا روزہ جو ہے اس کو جاری رکھ سکتا ہے۔ البتہ کوئی ایسی چیز، کوئی انجیکشن جو طاقت کا ہو، کوئی ڈرپ جو طاقت کی ہو، ایسی چیز جو انسان کے جسم کو تقویت دے، چاہے وہ باہر سے ہی کیوں نہ انجیکٹ کی جائے، اس کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو مثلا شوگر پیشنٹ ہیں
وہ اپنے جلد میں صرف ٹیکا لگاتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی پین کلر کا ٹیکا ہے، کوئی ایسے انجیکشن ہے جس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی باڈی کو غذا یا تقویت فراہم کرنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کسی اور میٹر سے ہے، جیسا کہ پین کلر وغیرہ ہے، تو ایسا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ ایسا انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسا انجیکشن جس کا تعلق غذائیت سے، جسم کی تقویت سے نہیں ہے، اس بارے میں بھی علماء کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ ایسا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے کے بارے میں اکثر لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ قے آ جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں، یہ بات دل نشین رکھیں کہ ہمارا دین جو ہے یہ دین فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، جس میں آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، اس پہ آپ مجرم نہیں ٹھہرتے۔ تو قے اگر آ جاتی ہے تو اس میں آپ کا کوئی اختیار ہے؟ آپ کا تو کوئی اختیار نہیں، آپ نے کوئی جان بوجھ کے کام کیا نہیں۔ اس لیے اگر قے آ جاتی ہے، خود بخود آ جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن قے کرنے سے، خود کرنے سے، آپ قے جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ انگلیاں مار مار کے یا کوئی اور طریقے سے آپ جان بوجھ کر قے کرتے ہیں، تو جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کرنا، لیکن اگر قے آ جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، وہاں پر شادی شدہ حضرات جو ہیں ان کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک درویش سادہ کا بندہ آ گیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اب پڑ گیا تمہیں پھر جرمانہ، اور وہ کیا کہ اب تمہیں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو وہ بندہ درویش بدو تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روزے سے میرا یہ حال ہو گیا ہے، میں 2 مہینے کے کیسے رکھوں گا؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے بھلا کیسے رکھے جا سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا، ایک آدمی آیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا یہ لو یہ کھجوروں کے ٹوکرا اور جاؤ مدینے میں مسکینوں کے 60 مسکینوں کو جو ہے وہ تقسیم کر دو۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا مسکین کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے کہا چل جا خود ہی کھا لے تو بھی جائے۔ لیکن یہ اس کے ساتھ خاص ہے، آپ نے ایسے مسکین نہیں بننا ہے کہ آپ ہی 60 بندے کا کھانا کھا کے کہو چلو میرا کفارہ بھی ہو گیا۔ یہ فارمولہ آپ پہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ صرف اس آدمی کے ساتھ جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزازی مقام دیا، کچھ خواص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ خاصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اس کو ایک رعایت جو ہے وہ دے دی۔ عام حکم یہ ہے کہ اگر آپ حالت روزے میں بیوی سے تعلقات قائم کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یا 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھیں گے یا آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ لیکن یہ تعلقات جو ہیں اس کا معنی ہے دخول۔ یہ تعلقات کیا ہیں؟ اس کا معنی ہے دخول۔ اس کے علاوہ آپ اپنی بیوی کو ٹچ کر سکتے ہیں، بوس و کنار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بالخصوص نوجوانوں کو جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، کہ عام طور پہ وہ یہی سوچ کر جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے کرنا کچھ نہیں، مباشرت نہیں کرنی، لیکن بعد میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اور پھر وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اسے اوائڈ کریں، اجتناب کریں۔ لیکن اگر آپ کو یہ علم ہے کہ آپ مضبوط اعصاب والے ہیں، قوی ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں، بچا لیں گے، تو بہرحال گنجائش اس کی موجود ہے کہ آپ مباشرت کے علاوہ، دخول کے علاوہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات وغیرہ، ٹچ وغیرہ بوس و قرار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آگے معاملہ چلا جائے تو پھر اس میں یہ خدشہ جو ہے یہ بہرحال بہت سنگین ہے۔ روزے کی
حالت کے اندر حجامہ کروانا، روزے کی حالت میں حجامہ جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے، لیکن دراصل اس میں تفصیلی بحث ہے، وقت قلیل ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ روزے کی حالت میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا ذہن نشین رکھیں کہ حجامہ جو ہے یہ کروانا، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں اور یہ ویریشن اس میں ہوتی ہے پرسن ٹو پرسن، بندے بندے کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اب خون ہے، خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، ایسی کوئی نص موجود نہیں، کیونکہ اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی یہ پاسبل نہیں تھا نا، خون ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگانا، اس وقت تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو اس لیے اس بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون دینے سے دوسرے کو خون ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک جدید مسئلہ تھا، اجتہادی مسئلہ، تو پھر علماء کرام نے اس پر غور کر کے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، خون دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں یہ فتویٰ علماء کرام نے دیا کہ خون دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس لیے دیا کہ خون دینے سے جس انسان نے خون دینا ہے اس کے اندر اتنی کمزوری آ جائے گی کہ اس کا اپنا روزہ ڈسٹرب ہو جائے گا، یا اس کو جسمانی طور پر کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہے اگر وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں۔ اگر وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو خون دینے سے، خون دینے کے بعد اگر وہ روزے کو برقرار رکھتا ہے تو اس کا جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لہذا وہ خون دینے کے بعد مریض کے حکم میں ہی ہو جائے گا، وہ خون دینے کے بعد کمزور اتنا ہو جائے گا کہ وہ مریض کے حکم میں ہی ہو جائے گا۔ اس لیے اس پر بیس کرتے ہوئے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ خون دینا جو ہے وہ روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، روزے کی حالت میں خون دے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان جاتی ہو کسی کی تو یہ نہیں کہنا کہ میرا روزہ ہے تو میں افطاری تو بعد ہی خون دواں گا، نہیں، جان جاتی ہو تو خون دیں اور روزہ جو ہے وہ بعد میں پورا کر لیں۔ انسانی جان جو ہے وہ اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی بہت ہی قدر ہے۔ اسی طرح بات ہے حجامے کی، تو حجامہ کروانے سے عام طور پہ کمزوری نہیں ہوتی اتنی، کیونکہ اس میں بلڈ جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا بلڈ نکلتا ہے اور وہ بھی آپ کی جلد سے جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو سک کرتے ہیں، اس لیے عام طور پہ حجامہ کروانے سے جو ہے وہ اتنا بلڈ نہیں نکلتا کہ کمزوری ہو۔ اس لیے دونوں طرح کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس بارے میں راجح موقف ہے وہ یہی کہ حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی فرد ایسا ہے جس کے حجامے کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو یا کرنے والے کو پتہ ہو کہ حجامہ کرنے سے اس کا خون زیادہ نکلے گا اور بعد میں اس کو کمزوری لاحق ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزے کی حالت میں حجامہ جو ہے وہ نہیں کروانا چاہیے۔ ایک اور سوال خواتین سے ریلیٹڈ ہے جس کو میں لازماً ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ شریعت میں یہ مسائل جو ہیں یہ منبر و محراب سے ہی بتائے جاتے ہیں، اور شریعت کے اندر انسان اگر شرم و حیا رکھے تو اس کے بہت سی ایسی معاملات ہیں طہارت کے کہ جن کو وہ جو ہے وہ پھر ساری زندگی سیکھ ہی نہیں سکتا۔ خواتین کے لیے یہ رخصت جو ہے یہ شریعت نے دی ہے کہ حیض کی حالت کے اندر وہ روزہ نہیں رکھیں گی اور اپنے رہ جانے والے روزوں کو وہ آئندہ سال کے اندر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جب بھی ان کو موقع ملے وہ ان کی قضا جو ہے وہ پوری کریں گی۔ روزے کی حالت میں اگر ایام پیریڈز جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مشہور ہے بات کہ 12 بجے سے پہلے ہو تو روزہ ختم اور 12 بجے کے بعد ہو تو روزہ شروع، نہیں، شریعت نے کوئی 12 بجے کوئی نصف النہار کی قید اس معاملے میں نہیں لگائی۔ افطار سے 1 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، چند لمحے پہلے بھی اگر جو ہے وہ معاملہ ایسا ہو جاتا ہے ایام کا تو وہ روزہ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا، وہ روزہ ختم ہو جائے گا اور وہ اس روزے کی قضا دیں گی۔ اور اسی طرح ایک جدید مسئلہ جو ہے وہ آج کل جو خواتین جو ہے اکثر اس سے وابستہ ہیں، اور بالخصوص جب عمرہ کرنے کے لیے جایا جاتا ہے یا حج کرنے کے لیے جایا جاتا ہے تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہم سے پوچھا جاتا ہے، اور رمضان کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ کافی جو ہے وہ پوچھا گیا کہ آج کل ایسی ادویات بھی میسر ہیں
کہ جن کو کھا کر خواتین جو ہیں وہ اپنے ایام کو روک سکتی ہیں، حیض کو جو ہے وہ روک سکتی ہیں، تو کیا رمضان المبارک کے روزوں کو پورا کرنے کے لیے ایسی میڈیسنز جو ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ روزے جو ہیں یہ پورے کیے جا سکیں؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، وہ اس کا خالق ہے، جس ترتیب سے اللہ نے بنایا ہے اس سے بہتر بنانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن تو ہمیں اللہ کی فطرت پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کے کوئی بہت زیادہ مجبوری ایسی آن پڑے۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس نے خواتین کو اس ساکھ پر بنایا، اور اللہ نے پھر روزے فرض بھی کیے، اور پھر اللہ نے رخصت بھی دی۔ اس لیے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالیں، اور ڈاکٹر حضرات یہ بات واضح طور پر کہتے ہیں کہ خواتین کا اپنے ایام کو روکنے کے لیے ایسی میڈیسن کو یوز کرنا شدید ترین نقصان کا باعث ہے، ان کے لیے شدید ترین نقصان کا جو ہے وہ باعث ہے۔ اس سے مستقبل میں کئی طرح کے جو ہے وہ امراض جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں، اور قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے آپ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا شریعت کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہماری ذات کو، ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کورونا سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے، اس میں یہی حدیث جو ہے یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ خود نقصان اٹھایا جائے اور نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا نقصان کرتا رہے تو آپ اس کو کہیں جی کوئی گل نہیں، خیر ہے، نہیں، خود بھی اپنے آپ کو بھی کسی کو نقصان نہ پہنچانے دیں، دفاع کریں اس کا اور تحفظ کریں اپنا جو ہے وہ پورا جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو خواتین کے لیے اس طرح کی میڈیسن، اس طرح کی ادویات جو ہے اس کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور اہم سوال جو میں سمجھتا ہوں آپ احباب کو اکثر اس کی ضرورت پیش آتی ہوگی، وہ ہے رمضان المبارک میں قیام اللیل، اور آج کل بالخصوص اس کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ صلاۃ التراویح جو ہے وہ گھروں میں پڑھی جائے۔ ہاں، مسجدیں کھلی ہیں، جو بندہ مسجد میں آ کر اہتمام سے پڑھنا چاہے اس کے لیے مسجدیں کھلی ہیں، وہ احتیاطی تدابیر کے تحت وہ ہم انشاءاللہ آخر میں ذکر بھی کر دیں گے، وہ مسجد میں بھی آ سکتا ہے۔ اس ضمن میں ایک سوال پیدا ہوا جو اکثر لوگوں نے مجھ سے کیا، اور وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ اب ہر بندہ جو ہے اس کو قرآن مجید جو ہے وہ یاد نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں عام طور پہ 8-10 صورتیں ہی یاد کی جاتی ہیں وہ آخری سپارے کی، اور انہی کو جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے ظاہر ہے اس کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی، بچپن جو ہے وہ اور کاموں میں، جوانی اور کاموں میں گزر جاتی ہے، بڑھاپے میں یاد نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں صلاۃ التراویح پڑھتے ہوئے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر قرآن مجید سے دیکھ کر، قرآن مجید سے مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھ کر جو ہے وہ نوافل پڑھنے چاہیے، یا جو صورتیں انسان کو یاد ہیں انہی پر اکتفا کرتے ہوئے زبانی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے؟ یہ سوال ہے، اور اکثر یہ سوال آج کل کیا جا رہا ہے۔ تو اس ضمن میں ایک بات سمجھ لیجئے، یہ میرا ذاتی جو ہے یہ مشاہدہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو سکے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر زبانی جو آپ کو جو بھی یاد ہے وہ آپ پڑھیں، اصل تو یہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک آیت بھی یاد ہے نا تو آپ اس ایک آیت کو ہی 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ قیام لمبا کرنا چاہتے ہیں نا کہ میں لمبا قیام کروں اور آپ کو صرف ایک آیت یاد ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک آیت جو ہے اسی کو 100 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ دوسری طرف یہ گنجائش بھی موجود ہے کہ آپ مصحف سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ ان کو مصحف سے دیکھ کر
وہ ان کو مصحف سے دیکھ کر اور آنکھ پر سے دیکھ کر قیام کروائے، اس بات کی اجازت انہوں نے دی تھی۔ اور بھی دلائل اس پر موجود ہیں جس سے علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ نوافل کے اندر مصحف سے دیکھ کر بھی امام جو ہے وہ قرات کر سکتا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نماز کا مقصد ہے، نوافل کا مقصد ہے خشوع و خضوع حاصل کرنا، اہتمام کرنا، دلوں کو جلا بخشنا اور ایک حلاوت جو ہے وہ اپنے اندر طاری کر لینا۔ اب آپ اپنے آپ کو جج کریں، اپنی کیفیت کو دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں بغیر مصحف کے پڑھوں، زبانی جو بھی آتا ہے تو مجھے نماز میں مزہ زیادہ آتا ہے، تو آپ بغیر مصحف کے پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، مجھے 4-5 صورتیں یاد ہیں، وہ پڑھ پڑھ کے میں بور ہو جاتا ہوں، نماز کا مزہ نہیں آ رہا، تو میں دیکھ کر اگر زیادہ قرآن پڑھوں گا تو مجھے زیادہ مزہ آئے گا نوافل پڑھنے کا، میری حلاوت ایمانی جو ہے اور خشوع و خضوع بڑھے گا، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ کر بھی جو ہے وہ قرآن مجید سے پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں امامت بھی کروا سکتے ہیں۔ ہر گھر میں حافظ تو نہیں موجود ہوتا نا، تو حافظ نہیں ہے گھر میں اور آپ قرآن گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ ایک امام کو مقرر کریں، وہ امام جو ہے وہ مصحف سے دیکھیں اور دیکھ کر جو ہے وہ قیام کروا دیں، اس بات میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ خواتین کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جس وقت امام مقرر کیا تھا تو مردوں کے لیے الگ امام مقرر کیا تھا اور خواتین کے لیے الگ امام مقرر کیا تھا۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ گھر میں اگر صرف خواتین ہیں اور اکیلا ایک ہی مرد ہو تو کوئی حرج والی بات نہیں، اکیلا ایک مرد جو ہے وہ بھی تمام خواتین کے پیچھے امامت کروا سکتا ہے۔ اور امامت میں جو خواتین ہیں وہ بھی اپنی گھریلو خواتین کو صلاۃ التراویح کی امامت کروا سکتی ہیں، لیکن اس میں 2-3 باتیں ہیں خواتین کے لیے جو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ اس میں اقامت نہیں ہوتی، خاتون جو ہے وہ اقامت نہیں کہتی، اور اذان جو ہو جائے گی مسجد میں بس اسی اذان پر اکتفا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے گی، اور جو خاتون ہے وہ پہلی صف میں خواتین کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ خواتین کی جو امام بنتی ہیں وہ آگے، جس طرح ہمارے مردوں کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے نا، اس طرح وہ خواتین کی امام آگے کھڑی نہیں ہوگی، خواتین کی جو امام ہے وہ خواتین کے درمیان کھڑی ہوگی۔ خواتین کی امامت میں مرد نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ بعض مجھے ایسے سوال آئے یورپین ممالک سے، ایک مجھے خاتون نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھ سکتی ہوں لیکن میرا شوہر جو ہے وہ قرآن نہیں جانتا، وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی امامت جو ہے وہ، چونکہ مجھے قرآن آتا ہے تو کیا میں اس کی امامت جو ہے کروا سکتی ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خاتون کی امامت میں ابتدا میں مرد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ آگے چلتے ہیں بات کو لے کے روزے کے حوالے سے ہی، افطار کرنا۔ افطار میں یہ بات ذہن نشین رکھیں، جان بوجھ کر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ سوال زیادہ کیا جاتا ہے آج کل، چونکہ یہ ڈیجیٹل دور ہے، اپلیکیشنز بہت سی موجود ہیں، کیلنڈر شائع کر دیے جاتے ہیں، تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزہ افطار کرتے وقت کیا مسجد کی آذان سے روزہ افطار کریں، مسجد کی آذان سے روزہ افطار کریں، یا ہم نے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہے اس سے دیکھ کر افطار کریں۔ بعض اپلیکیشن ایسی ہیں نا کہ جب وقت ہوتا ہے تو موبائل پہ آذان شروع ہو جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹی وی کی آذان سے کریں یا جو سائرن بجتا ہے اس سے کریں، کس سے روزہ افطار کریں؟ تو دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں، روزہ رکھنے کا اور کھولنے کا جو تعلق ہے یہ نہ تو آذان سے ہے، نہ کسی اپلیکیشن سے ہے، نہ کسی سائرن سے ہے۔ یہ جو اوقات ہمیں بتائے گئے ہیں نا، دراصل ان کا تعلق ہے سورج سے۔ اس وقت نہ گھڑیاں تھیں، نہ اپلیکیشن تھی، نہ سائرن تھے، اس وقت تو ایک سورج تھا۔ یہ جو ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کیسے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ نماز
شروع ہو گئی، وقت جو ہے شروع ہو گیا۔ سائے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے ہیں وہ سایہ ہے کہ جب ایک آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے تو سمجھو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح جب سایہ دگنا ہو جائے تو فلاں نماز کا وقت شروع ہو گیا، جب سورج غروب ہو جائے تو فلاں نماز کا وقت شروع ہو گیا، جب سورج طلوع ہو جائے تو فلاں نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ تو یہ سارے سورج کے حساب سے۔ اسی طرح روزہ رکھنا جو ہے اس کا تعلق بھی سورج کے طلوع ہونے سے ہے، اور روزے کے افطار کا تعلق بھی سورج کے غروب ہونے سے ہے۔ اب بعض مسجدوں میں مؤذن پہلے خود کھا کے کھولتا ہے، پہلے وہ خود کھجور شجور پانی شانی پی لیتا ہے، ادھر بٹھایا ہوا ہے سب کو، بیچارے گھر میں وہ بیٹھے ہیں، تو وہ 2-4 منٹ 1 منٹ 2 منٹ بعد ہی کھولتا ہے۔ بعض جو ہیں وہ بالکل ٹائم پہ کھول دیتے ہیں۔ تو اذانوں میں ویریشن ہے، اس لیے ایک بات کی یقین دہانی کر لیں، یا تو آپ اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ کی مسجد کی کا جو مؤذن ہے وہ جیسے ہی وقت ہو جاتا ہے اذان دے دیتا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو اذان پر سیٹ کر لیں۔ اگر آپ چیک کیا جا سکتا ہے، ایپلیکیشن جو ڈاؤن لوڈ کریں، وقت دیکھیں، آپ دیکھیں کہ گھڑی پر غروب آفتاب کا جو وقت لکھا ہے وہ ہو گیا ہے، اذان ہوئی یا نہیں ہوئی آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ جب وقت ہو گیا نا گھڑی پر، گھڑی نے آپ کو بتا دیا، جدید ٹیکنالوجی کے تحت ہر چیز طے ہے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے۔ اب چاہے مسجد میں اذان ہوئی نہیں ہوئی، ٹی وی پہ اذان ہوئی نہیں ہوئی، ایپلیکیشن موبائل نے بول کے بتایا نہیں بتایا، جب وقت ہو گیا تو روزہ کھولنے کا تعلق جو ہے وہ وقت سے ہے، آپ نے وقت پر کھول لینا ہے، اس کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ افطار میں جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے، افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ میری امت جو ہے وہ فوراً اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے روزے کو کھول لے گی۔ اور یہ تابعداری اس درجے کی ہونی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں آگے میں آپ کو بیان کرتا چلوں، یہ اطاعت اور تابعداری اس درجے کی ہونی چاہیے کہ یہ تحویل قبلہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ یہ مسلمانوں کا پہلے قبلہ تھا بیت المقدس، تو پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کر دیا۔ یہ اس بات کا اندیا بھی تھا کہ منصب امامت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی، ان کو عرصہ دراز دیے رکھی، انہوں نے کوئی کرتوت اچھے نہیں کیے، اللہ نے کہا اب تمہاری باری ختم، اب میں امت محمدیہ کو آگے لے آیا۔ جو بعد میں اطاعت کی بیان کرنے لگا ہوں روزے کے حوالے سے کہ روزہ ہمیں کس قدر اطاعت اور فرما برداری ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے، کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے جب آیات نازل ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، نماز کی حالت میں۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ نے پھر سلام پھیرا تو اب دیکھیں اطاعت، آپ نے قبلہ تبدیل کیا، صحابہ نے بھی ساتھ ہی تبدیل کر لیا۔ یہ نہیں کہ وہ پریشان ہو گئے ہوں کہ ہیں ہمارے امام کو کیا ہو گیا، ہمارے امام کو نہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں صحابی کہ جب سلام پھیرا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی جاؤ منادی کروا دو، اعلانات کرواؤ، تو ظاہر ہے کوئی ایسا سسٹم تو تھا نہیں، اعلان کوئی بندہ گیا ادھر کیا ادھر کیا ادھر کیا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر اعلان کرنے کے لیے پہنچا تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور صحابہ اکرام عصر کی نماز پڑھ رہے تھے ایک مسجد میں، صحابہ اکرام عصر کی نماز اور حالت رکوع میں تھے، عصر کی نماز تھی اور حالت رکوع میں تھے۔ میں نے وہاں پر اعلان کیا کہ لوگوں سنو، اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا ہے، وہ آیات پڑھ کے سنائی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کر دیا گیا۔ کہتے ہیں رکوع کی حالت میں ہی صحابہ نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، حالانکہ نماز بھی پڑھی جا سکتی تھی نا پوری، وہ کہتے ہیں یار چلو پوری تو پڑھ لی ہوں، لیکن وہ بھی تبدیل کر لی، وہاں پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ رکوع کی حالت کے اندر ہی تبدیل کر لی۔
تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری ہی دراصل یہ روزہ جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ بہت سے مسائل جو میرے ذہن میں تازہ تھے یا جو فریش سوالات تھے وہ میں نے بیان کر دیے ہیں۔ یقیناً وقت کی قلت کے پیش نظر تمام مسائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے حوالے سے کسی بھائی کو بھی سوال ہو تو وہ بات مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد دارالسلام میں انشاءاللہ صلاۃ التراویح جسے کہا جاتا ہے اس کا اہتمام گزشتہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہی کیا جائے گا، لیکن چونکہ حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر کا ایک پورا چارٹ جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے، اس کو ہم ضرور ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ آپ تمام احباب سے، نمازی حضرات سے، خواتین سے یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر لازماً عمل کریں۔ اس میں دو تین چند ایک بنیادی باتیں جو میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں جس پر انتظامی امور کے تحت ہم سختی سے عمل کریں گے، اور میں آپ کو بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ انتظامی امور میں اگر سختی کی جائے تو آپ اس کو محسوس نہ کیا کریں۔ انتظامی امور میں سختی کرنا انتظامیہ کی مجبوری ہوتی ہے۔ اس میں ایک بات ہم باہر انشاءاللہ وہ لڑکے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے کہ کوئی بچہ جو ہے نابالغ بچہ، جو بالغ ہو گیا اس پر تو فرض ہو گیا، نابالغ بچہ جو ہے وہ کسی خاتون کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ مسجد میں نہیں آئے گا۔ اور نمبر دو، ماسک جو ہے اس کا آپ لوگ ضرور جو ہے وہ اہتمام کریں، ماسک پہن کر آئیں۔ اور نمبر تین، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں یقیناً ان کا شوق قابل قدر ہے، ان کا جذبہ قابل دید ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ ان کو پورا ہی ثواب دے گا۔ وہ ہمارے بزرگ جو بیچارے بیمار ہیں یا عمر رسیدہ ہیں ان کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ گھروں میں جو ہے وہ اس کا صلاۃ التراویح کا اہتمام کریں گے۔ باقی انشاءاللہ یہاں پر اہتمام ہوگا، آپ جو ہے وہ شرکت کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ